اب تھوڑا سا تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ خود اتنا ایک عظیم کلمہ اور جملہ ہے کہ واقعتاً اب تک آپ سرسری طور پر اگر پڑھتے رہی ہوں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم کلمہ آپ اپنی زبان سے سرسری طور پر نکال رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ روایات میں کی جو 4 تسبیحات ہیں، سبحان اللہ ہے، ایک والحمد للہ ہے، پھر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب اسے تسبیحات اربع یعنی 4 تسبیحات کہا جاتا ہے۔ انہی 4 تسبیحات پر خانہ کعبہ کی دیواریں استوار ہیں، اور اللہم صلی علی محمد اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اگر فضائل بیان ہوں تو سبحان اللہ کے لیے الگ کلاس رکھی جا سکتی ہے، الحمدللہ کے فضائل کے لیے الگ رکھی جا سکتی ہے، پھر ولا الہ الا اللہ کے لیے الگ اور اللہ اکبر کے لیے الگ۔ تک آپ نے خود اس سے پہلے جب ہماری تکبیرۃ الاحرام کی گفتگو ہوئی تھی تو پوری ایک نشست کے اندر اللہ اکبر کے فضائل اس کے اندر بیان ہوئے تھے۔ تو اتنی، اور سوچیں کہ یہ 4 تسبیحاں مل کر آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر پڑھتی ہیں تو کتنا اس کے فضائل ہوں گے کہ ان 4 تسبیحوں کو جمع کر کے پھر اس کو جو ہے اس انداز سے پڑھا جاتا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ تو تسبیحات اربع جو ہیں کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنی تو واجب ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، کہ ایک دفعہ کم سے کم اس کو پڑھیں، یہ احتیاط کے مطابق اگر ایک دفعہ پڑھیں تو یہ واجب ہے، اور احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جائیں۔ 2 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 3 دفعہ پڑھنا زیادہ احتیاط سے قریب ہے۔ اچھا، اب تسبیحات اربع کو کتنی آواز میں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ عام طور پر یہ مسکنسیپشن ہے اور سمجھتے ہیں کہ جو جہری نماز ہے کیونکہ وہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو تسبیحات اربع کو بھی شاید بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو تسبیحات اربع جو پڑھی جا رہی ہیں اس کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، خواہ وہ نماز جہری نمازی کیوں نہ ہو۔ یعنی فجر، مغرب، عشاء کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں وہ تو بلند آوازی سے پڑھی جائیں گی، لیکن جب مغرب کی تیسری یا 4 رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو تسبیحات اربع کو ہمیشہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا، خواہ اگر الحمد پڑھیں تو اسے بھی آہستہ آوازی میں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر تسبیحات اربع کو کوئی شخص 4 مرتبہ پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تسبیحات اربع کو 4 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا۔ کیا تسبیحات اربع سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ یہ لوگوں کے بہت دماغ میں سوال اٹھتا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام میں الگ سے کوئی حکم نہیں ہے کہ تسبیحات اربع سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، بلکہ بسم اللہ کے بغیر ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر تسبیحات اربع پڑھتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کے بغیر پڑھی جائے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص پڑھ بھی رہا ہے بسم اللہ تو ایک ذکر مطلق کی نیت سے پڑھے، اور یعنی خصوصیت کی نیت نہ کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اچھا، اگر کوئی شخص تسبیحات اربع پڑھنا بھول جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ خیال میں اپنے کھڑے ہوئے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور دماغ ادھر ادھر بھٹک گیا اور رکوع کے اندر چلے گئے، تسبیحات اربع پڑھنا کوئی بھول جائے تو آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ 2 سجدے سہو بجا لائے۔ دیکھیے، تسبیحات الحمد کا سورہ بھول جائے تو اس کے لیے الگ سے 2 سجدے سہو نہیں ہے، بلکہ تسبیحات اربع اگر کوئی شخص پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے۔ احتیاط مستحب، البتہ واجب تو نہیں ہے۔ اور تسبیحات اربع کو کہا جاتا ہے یہ جہنم سے آگ کے مقابلے کے لیے ایک ڈھال ہے، اور نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی، نماز کے بعد خاص طور پر پڑھنے کی بڑی تاکید آئی۔ مسافر کے لیے بھی بہت تاکید ہے کہ سفر میں اگر کوئی شخص ہو تو نمازوں کے بعد تسبیحات اربع پڑھے۔ تو اب آپ تھوڑے سے میں اس کی بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے کا اندازہ ہو جائے کہ جب نمازوں سے ہٹ کر اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں
تو خود نماز کے دوران پڑھنے سے، کیونکہ نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس کا 10 گنا زیادہ عام نماز میں قرات سے، مثلا آپ عام زندگی میں جس وقت نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، جو قرات قرآن یا سوروں کی تلاوت کرتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ثواب دوران نماز ان سوروں کی تلاوت کا ہے۔ تو اسی طرح سے تسبیحات اربع بھی اگر عام طور پر پڑھ رہی ہیں، ان کا ثواب سن لیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ نمازوں میں کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو قطب راوندی نے باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی تھے برا بن عازب، ان سے امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسی بات میں تم کو بتاؤں کہ اگر تم اسے بجا لاؤ تو خدا کے تم پکے اور سچے دوست بن جاؤ گے۔ خدا کے پکے اور سچے دوست۔ اس نے کہا جی جی ضرور مولا، بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھا کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا سے تمہاری 1000 بلائیں دور ہوں گی، دنیا کی 1000 بلائیں۔ امام نے فرمایا ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا صرف میں بتاتا ہوں، وہ ہے دنیا سے مرتد ہو کے جانا۔ یعنی ایک تو اتنا بڑی بات کہ انسان مرتد ہونے سے بچ جائے گا، یہ دنیاوی 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا صرف کی نشاندہی کی، اور آخرت کے 1000 درجات تمہارے لیے ذخیرہ کیے جائیں گے، جن میں سے ایک ذخیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہمسائیگی کا شرف تم کو عطا کیا جائے گا۔ واجب نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا، یہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی 1000 دنیاوی بلاؤں سے نجات جن سے ایک مرتد ہونا ہے، اور 1000 آخرت کے درجات تک رسائی جس میں سے ایک درجہ پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی کا شرف۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص 30 مرتبہ نماز کے بعد اسے کہے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدن پر موجود ہر گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، پاؤں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، دل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، یعنی جتنے اس کی اعضاء و جوارح ہیں، بدن پر موجود ہر گناہ ساقط ہو جاتا ہے اگر نماز کے بعد 30 مرتبہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس نے تسبیحات اربع پڑھ لی 30 مرتبہ۔ اور جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، وہ فرماتے تھے کہ نورانیت قلب اگر کسی شخص کو واقعتاً پیدا کرنی ہے تو وہ 30 مرتبہ، ابھی آپ نے 20 سنا تھا، اب 30 دفعہ 30 مرتبہ نورانیت قلب پیدا کرنے کے لیے مجرب ترین ہے تسبیحات اربع۔ 30 مرتبہ 30، وہ 20 تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد شیخ توسی نے بھی اپنی اسناد سے امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و اسباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں، ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے آسمان تک تو نہیں جا سکتے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخیں آسمان پر ہوں؟ کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو، یعنی تم زمین سے آسمان معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کی جس کی جڑیں زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئی ہیں، تسبیحات اربع ایسی چیز ہے۔ یہ 30 کا عدد تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے، یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ 40 دفعہ تسبیحات اربع پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نماز کے بعد 40 دفعہ اگر تسبیحات اربع پڑھ لے، اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو نماز جعفر طیار جس میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں، اس کا آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام اور اجر ہوگا جس میں 300 مرتبہ نماز جعفر طیار میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور، اس میں 60 کا عدد کا اضافہ اگر اور ہو جائے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اگر 360 مرتبہ اگر کوئی شخص تسبیحات اربع روز پڑھ لیتا ہے تو اس کے روزانہ کے تحفظ کی ضمانت یہ بن جاتی. دیکھیے آج کل کتنا جان کو خطرہ ہے, مال کو خطرہ ہے, عزتوں کو خطرہ ہے, اور خواتین کو اگر دیکھیں تو کتنا اپنا اوقات کو ضائع کرتی ہیں. مرد تو چلیں پھر بھی مختلف کاموں کے اندر اور روزگار کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں, تو زیادہ تر جن کے پاس اتنا ٹائم ہے, خواتین ایسی محفلیں گھر میں منعقد کریں, تمام مومنین کے لیے بیٹھ کر 360 دفعہ روزانہ, یا لوگ آپس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو گھروں کے اندر رائج ہونا چاہیے. یعنی عام طور پر خواتین کو بھی وہ باتیں زیادہ سمجھ میں آنے لگیں, کہا جائے کہ جناب آپ کو, اور اس کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے کبھی, لیکن ہر دفعہ تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی کہ ہر وقت وہ سوچیں گے نہیں ہمیں تمام مظاہروں کے اندر ہی شریک ہونا ہے ہمیشہ, یعنی تمام تر صورتحال کے اندر نہیں. ایسی صورتحال ہوتی کبھی آپ کا کہیں جانا باہر پاسبل نہیں ہوتا, تو گھروں میں ان تمام چیزوں سے بھی استفادہ کریں. یعنی جو علماء کی ہدایات اس سلسلے میں ہوتی ہیں ان پر الگ عمل کریں, لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنے گھروں سے؟ ان میں دوبارہ اس کو رائج ہونا چاہیے. تو روزانہ 360 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت, یعنی اس دن کی گارنٹی, ضمانت کہتے ہیں گارنٹی ہونے کو, گارنٹی امام لے رہے ہیں کہ اس دن کی تمام روزانہ کے تحفظ کی ضمانت ہو جائیں گی تسبیحات اربع. اور اس ذکر کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ واقعتاً اس کو پوری اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ان اذکار کو معرفت کے ساتھ. یہ صرف فقط ایک جملہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا کثرت سے ذکر اگر کوئی شخص کرے گا تو یعنی یہ ذکر جو قیامت کے روز اس شان کے ساتھ آئے گا, تسبیحات اربع کا جو ذکر ہے, کہ اس ذکر کے آگے اور پیچھے فرشتے چل رہے ہوں گے اور کچھ فرشتے اس کی اتباع کر رہے ہوں. اور یہ کلمات جو ہیں تسبیحات اربع کے, یہ انسان کی باقی رہ جانے والی نیکیاں جن کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی جن کو باقیات الصالحات کہا ہے, ان کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. باقاعدہ روایت میں بھی ہے کہ باقیات الصالحات جو قرآن نے لفظ استعمال کیا, یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے لیے کہا. یہ بھی ایک اس کا مصداق. جبھی پیغمبر نے اپنے حساب سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ سب ڈھالیں اٹھا لو, ڈھال. تو صحابہ سب پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کہاں ہے ہمارا دشمن؟ ہمارے سامنے تو کوئی دشمن نہیں جس کے لیے ڈھال اٹھائیں. پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال اٹھاؤ اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اور یہ جملے ایسے ہیں واقعتاً کہ انسان, روایات میں آئے کہ دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ ہوگا, یعنی زلزلوں وغیرہ میں اس طرح دب کے مر جاتے ہیں, غرق ہونے سے محفوظ رہے گا, سیلاب, طوفان, سونامی اور کیا کیا کی چیزیں آ جاتی ہیں, کنویں میں گر کر مرنے سے محفوظ ہوگا, درندوں کے چیرنے پھاڑنے سے محفوظ ہوگا, انسانی شکلوں میں جو درندے آج کل پھر رہے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا, اور بری موت سے انسان محفوظ ہوگا, اور انسان پر نازل ہونے والی جتنی بھی ناگوار بلائیں اور آسمانی حادثات ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے ان تسبیحات اربع کو. تو آپ نے دیکھا کہ عام زندگی میں جب پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے, تو ایک اصول اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ نماز میں ان اذکار کو کرنے کا ثواب بے تحاشا اور بڑھ جاتا ہے عمومی زندگی سے بھی. تو آپ سوچیں کہ تسبیحات اربع یہ جو ابھی تک تو آپ نے سنا کہ 1 دفعہ واجب تھا, لیکن 3 دفعہ پڑھنا, اور 3 سے زائد دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, 5 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, 7 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہتر ہے کہ طاق عدد میں پڑھا جائے اس کو. تو نماز میں زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے. تو اگر یہ نماز میں اس انداز سے پڑھی جائے پوری معرفت کے ساتھ, تو نماز آپ کی بہترین نماز انشاءاللہ قرار پائے گی. اور پیغمبر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نامہ اعمال کو بے انتہا وزنی کر دیتی ہیں. ان میں 4 چیزیں تو فقط یہی تسبیحات اربع ہیں. 5 چیزوں سے پیغمبر نے فرمایا جس سے نامہ اعمال بے انتہا وزنی ہو جاتا ہے, جس میں 4 چیزیں تو یہ 4 تسبیحیں ہی ہیں. اور 5ویں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی مومن کا کوئی نیک بیٹا مر جائے اور اس کی موت پر وہ صبر کرے, 5ویں چیز وہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی خود ان 5 چیزوں کے اندر جو نامہ اعمال کو وزنی کرتی ہیں, 4 تو فقط یہ تسبیحات ہیں. اور کعبہ, بیت معمور اور عرش الہی کی جو بنیادیں ہیں وہ ان 4 تسبیحات کے اوپر ہیں. تو بہرحال
اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں جس روایت سے جس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انفاق کے اوپر کسی کی طبیعت مائل نہیں، زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکتے ہیں، نماز شب کے لیے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں، زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے نہیں روزے رکھے جاتے ہیں، تو پھر آخر ایسے اشخاص تسبیحات اربع پڑھنے سے کیوں بخل کرتے ہیں؟ روایت میں ایک سوال پوچھا گیا، اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی روزے مستحب روزے رکھیں، تو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اتنے بخیل بن جائیں کہ تسبیحات اربع بھی نہ پڑھ سکیں؟ یعنی تسبیحات اربع ان کی کمی کو پورا کریں گے۔ تو ایسے افراد جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اربع کی طرف اپنا رجحان رکھیں، تو یہ تاکہ وہ روحانی کمی جو ان عبادت کو انجام دینے سے آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کے تسبیحات اربع کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد